دین است تو حسین دین پر السلام علیکم جی، ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کے دن ہیں اور یہی وہ دن ہیں کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا کربلا میں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی تحریر مل جائے کہ جس کے اندر واقعہ شہادت ایک پوری شان کے ساتھ بیان ہو، لیکن اپنی روح کے ساتھ بیان ہو، جس سے ہمیں بھی پتہ چلیں کہ آج وہ شہادت ہم سے کیا اصل میں تقاضا کرتی ہے۔ تو اتنی بڑی قربانی کا ہم سے آج کیا تقاضا ہے اور ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں کیا ہے۔ تو مجھے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی تقریر ملی، جو کہ انہوں نے تقریر کی تھی ایک جلسے سے، جس جلسے میں سنی شیعہ دونوں عوام موجود تھی، اور اس تقریر کو بعد میں لکھا گیا اور اس پر مولانا آزاد نے یہ تحریر لکھ کر دی کہ مطلب وہ جو بھی وہ تحریر لکھی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ درست لکھی گئی ہے۔ یہ ان کی پھر اس کو ایک کتاب میں مرتب کیا گیا، اس کتاب کا نام رکھا گیا شہادت حسین۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے واقعہ شہادت کو بیان کیا۔ تو اس کا آغاز مولانا آزاد کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ آج تک اس واقعے کے بعد آج تک جتنے بھی آنسو اس واقعے پر بہائے گئے ہیں، اگر ان تمام آنسوؤں کو جمع کر دیا جائیں تو دریا اور سمندر بھرے جائیں، کہ جو ایک اس ہستی کی یعنی یاد میں جتنے بھی آنسو بہائے گئے، وہ کہتے ہیں کہ دریا اور سمندر بھرے جائیں ان آنسوؤں سے اگر ان کو ہم جمع کر لیں۔ تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں آج یہاں پر اس لیے آیا ہوں، تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آنکھوں کے آنسو تو ہم نے بہا لیے، اسی طرح ہم نے ہاتھوں کا ماتم بھی کر لیا، لیکن آؤ دل سے آنسو بہائیں، دل کے آنسو بہائیں اور دل سے ماتم کریں، اور دیکھیں کہ وہ کیا وجہ تھی، کیوں امام نے قربانی دی تھی، اور وہ قربانی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی دل سے ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور دل سے اس چیز کے اوپر سوچیں۔ یہ امام الہند امام ابوالکلام آزاد نے بات کی۔ اس کے بعد مولانا آزاد جو اس واقعے سے سبق ملتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے جو واقعہ شہادت بیان کرتے ہیں جس وقت مولانا ابوالکلام آزاد، تو مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت ایک ناجائز حکومت تھی۔ کوئی بھی حکومت جس کی بنیاد مشورہ و اجتماع کی جگہ محض جبر کے اوپر رکھی جائے، وہ حکومت کبھی بھی اسلامی اور شرعی حکومت نہیں ہو سکتی۔ سو بنو امیہ کی جگہ غیر شرعی حکومت تھی۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد فرما رہے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے یہ جرائم کیے کہ انہوں نے مشورے کو غارت کیا، اجتماع کو اور مشورے کو اور شورا وغیرہ کو سب کو ختم کر دیا اور اپنی نفسیاتی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ بنو امیہ نے کیا، جو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کی مثال قائم کر کے مظالم بنو امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی۔ مطلب آپ نے جہاد کی بنیاد رکھ دی اپنی شہادت کی مثال پر۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بات کہی اس کتاب کے اندر اور اس تقریر میں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا کہتے ہیں تو اس واقعے سے جو سب سے پہلا ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہر اس حکومت کی ہم اعلانیہ مخالفت کریں گے جو حکومت جبر کی بنیاد پر لوگوں کی رائے کے بغیر بن جائیں، اور مطلب جبر کی بنیاد پہ حکومت بن جائے اور وہ حکومت لوگوں پر ظلم کریں، تو ہم ہر اس حکومت کی ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس حکومت کا، اس حکومت کے مقابلے میں ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ یہ کہا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ اس واقعے کا پہلا سبق یہ ہے۔ دوسرا سبق مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اس واقعے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں دوسرا سبق یہ ہے کہ جس طرح امام حسین کربلا میں گئے تو وہاں پر تنہا تھے، یعنی امام جب ادھر سے گئے، کوفیوں نے آپ کو خط لکھے، کہا کہ آپ ادھر آئیں، قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بعد میں جب یزید کے حکم پر گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے جب سختی کی، لوگوں کے اوپر قتل و غارت گری کی، لوگوں کا قتل کیا اور لوگوں کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا، امام جس وقت وہاں پہنچے تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا، کوئی بھی آپ کے لیے وہاں پر نہیں نکلا، کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ تو امام تنہا تھے، لیکن اس وقت بھی امام اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی، یعنی وہ بیعت مانگ رہے تھے آپ سے یزید کی، آپ نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی، جو میرا فیصلہ تھا وہ میرا فیصلہ ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کیا لکھتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے ہیں کہ اس سے دوسرا سبق، پہلا سبق کیا ملا کہ ہمیں یعنی کہ کسی ایسی حکومت کی اتباع پیروی نہیں کرنی، بلکہ ایسی حکومت کا مقابلہ کرنا جو جبر کی بنیاد پر وجود میں آ جائے۔ دوسرا سبق آزاد کہتے ہیں کہ یہ ملا کہ ہمیں اپنے موقف پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں،
کٹن سے کٹن ہو جائیں، لیکن ہمیں اپنے موقف پر اسی طرح ثابت قدم رہنا ہے جس طرح حسین ثابت قدم رہے کہ گویا کہ سر مل گیا حسین کا لیکن بیعت نہ ملی. یعنی دنیا کے سارے یزیدی اس غم میں پٹ پٹ کر مر گئے کہ سر مل گیا حسین کا لیکن بیعت نہ ملی. تو یہ